یہ بہت ہی بری چیز ہوتی ہے کہ کسی غلطی کے اوپر ڈٹ جانا۔ یہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اکثر میں نے دیکھے ہیں۔ بعض تو ایسے ہیں جو غلطی پر ہیں لیکن اپنے شامت اعمال کی بنا پر، صحبتوں کی بنا پر وہ آ تو نہیں پاتے اچھائی کی طرف، لیکن اس بات کو مانتے ہیں کہ میں غلط ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار نماز پڑھنی چاہیے لیکن ہم ہی بدبخت ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، واقعی میں رشوت نہیں لینی چاہیے، یار یہ گندے مناظر دیکھ رہے ہیں، بری چیزیں نہیں کرنا چاہیے لیکن کیا کریں چھٹتا ہی نہیں ہے، نشہ کرتے ہیں یہ۔ تو یہ بھی کوئی مطلب وہ کمال کی بات نہیں ہے کہ خالی اپنے آپ کو برا کہہ لیا اور پھر انہی کاموں میں مصر رہے تو انعام کے مستحق ہو گئے۔ نو بھئی کیوں نہیں چھوڑتے جب برا سمجھ رہے ہیں تو۔ لیکن بہرحال یہ ان کے مقابلے میں اچھے ہیں کہ جو ہٹ دھرم اور ضدی بھی ہیں اور پھر اپنے آپ کو صحیح بھی کہتے ہیں۔ یہ ان سے زیادہ پھر برے ہوتے ہیں کہ ارے بھائی ٹھیک ہے یار، آج کل کے دور میں ایسا نہیں ہوتا ہے تو مولویوں نے زندگی حرام کر رکھی ہے، آدمی انجوائے بھی نہ کرے کیا، اور یہ پھر ایک اور لے لیں درجہ، چلیں تیسرا بھی لے لیتے ہیں، وہ ہیں کہ جو اپنے آپ کو صحیح بھی کہتے ہیں اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی بھی درست پہ قائم نہ رہے، ہماری طرح کا صحیح بن جائے۔ چنانچہ وہ خاندان میں کوئی نیک بننے لگے اس کو روکتے ہیں اور دینداروں کے خلاف برملا بولتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا دینداروں سے عقیدت ختم کر دے اور میری سوچ اور فکر کو مان لے، جیسا میں کہہ رہا ہوں یہ سب سے بہترین ہے۔ یہ تو سب ناکام اور شکست خوردہ لوگ ہیں، کامیاب تو میں ہوں۔ ارے بھائی تم کامیاب کیا کامیابی، تمہاری چاند پر پہنچ گئے ہو، خلاؤں میں اڑ رہے ہو، ہوا میں اڑنا سیکھ لیا ہے، پہاڑوں کا زیر کر لیا ہے، وہی تم محلے میں رہتے ہو، تمہاری اوقات کچھ بھی نہیں ہے اور تم اپنے آپ کو بہت ہی بڑا سمجھتے ہو، لیکن وہ سمجھتے ہیں سب سے ہم زیادہ عقل رکھتے ہیں، عقل قل ہیں بس۔ تو پھر وہ کسی کی نہیں مانتے بلکہ گمراہ کرتے ہیں اور فساد پھیلاتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خاص طور پہ آپ دیکھیں، ابو جہل کو دیکھ لیں، ابو لہب کو دیکھ لیں کہ وہ نمبر 1 سختی پہ اڑے رہے، نمبر 2 اپنے آپ کو ٹھیک بھی کہتے رہے، اور نمبر 3 دوسروں کو گمراہ کرتے رہے۔ یہ سب سے بڑے سرکش اور ہٹ دھرم لوگ ہیں۔ اور یہ اب مسلمانوں میں بھی آپ کو تینوں طبقات نظر آئیں گے۔ ہزارہا مسلمان ہمارے گناہ گار، بلکہ لاکھوں کروڑوں میں لے لیں کہ گناہ کر رہے ہیں اور اس پہ قائم ہیں۔ انہیں قرآن سنائیں، حدیث سنائیں، نیکی کی طرف بلائیں، تبلیغ دین کرنے والے ان کو بولیں، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن ان میں بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں نہیں یار ہم غلط کر رہے ہیں۔ اور پھر ایک مسلمانوں میں طبقہ ایسا ہے کہ جو اس غلط کو صحیح کہتا ہے کہ نہیں ہم صحیح ہیں، باقی یہ دنیا دار بالکل غلط ہیں۔ اب آخرت کو بھی مانیں گے، عذاب قبر کو بھی مانیں گے، جنت دوزخ کا تصور بھی ہے، لیکن عمل نہیں کریں گے اور اپنی غلطی کو بھی کہیں گے میں بالکل ٹھیک ہوں، اب دور بدل گیا، ایسا ہونا چاہیے۔ یہ بھی آپ کو یہ زیادہ تر پوش علاقوں میں آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے۔ اور پھر تیسرا جو طبقہ ہے وہ بھی آپ کو نظر آئے گا، یہ زیادہ تر باہر والوں کے ایجنٹ ہوتے ہیں، اور ہمارے ملک میں یا کسی بھی اسلامی کنٹری میں ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ فتنہ فساد پھیلاؤ۔ جو اگر وہ عورت ہے تو بے پردگی کی دعوت دے گی اور پردے کو انتہائی برا کہے گی، پردہ کروانے والوں کو برا کہے گی، ایسی مسجد بنانے والے نمازیوں کو برا بھلا کہیں گے، یہ سب ایسی مولوی جھکتے اگتے رہتے ہیں، کیا فائدہ، دل جھکنا چاہیے، دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ اوہو اچھا بھئی یہ تو ابھی تک پتہ ہی نہیں تھا کسی کو بھی، یہ نیا طبقہ آیا ہے دل کا پردہ لے کے، دل کی نماز لے کر۔ تو اس طرح کے لوگ، تو ہمارے جو مسلمان بھائی بہن ہمیں سماعت فرما رہے ہیں یہ اچھی طریقے سے جان لیں، ایسے لوگوں کے پیچھے چلنے میں، ان کے ساتھ رہنے میں یا ان کی جیسی روش اختیار کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کا رب کہہ رہا ہے۔ نہیں مانیں گے تو پھر جہنم تیار کھڑی ہوئی ہے، اور اس میں یہ تو دیکھیے گا، اللہ ہم تو دعا کرتے ہیں ان کے ایسے لوگوں کے لیے بھی، اللہ تعالیٰ اگر ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں اس لحاظ سے ہمیں ان سے پھر بھی محبت ہے کہ مسلمان ہیں، بلکہ ہم تو کافر سے بھی اس لحاظ سے ایک طرح سے ایک پہلو محبت رکھیں گے کہ انسان تو ہے، تو ہم چاہیں گے کہ یہ ہدایت کی طرف آئے، ان کے لیے چاہیں گے کہ یہ دین کی طرف آئیں، ہدایت کی طرف آئیں۔ نفرت نہیں ہے، ان سے نفرت نہیں ہے، ان کے اس فعل سے ضرور کراہت ہے اور ناپسندیدگی ہے قلب میں، لیکن اگر یہ نہیں مانیں، توبہ نہ کریں، تو ایسا نہیں ہوگا کہ ان کی عقل مندیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قانون کو بدل لے، اس نے جو خبریں دی ہیں ان خبروں کو غلط ثابت کر دے اور ان کے لیے انعام جاری کر دے، یہ نہیں ہوگا۔ اس کا انجام پھر اللہ تعالیٰ نے خود یہاں بیان فرمایا۔